بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس موضوع سے ہم سلسلہ وار گفتگو کر رہے تھے اس کے متعلق ایک اور سوال جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تقلید جو ہے وہ کب سے شروع ہوئی۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ تقلید پہلے نہیں تھی، متأخر دور میں شروع ہوئی، شیخ انصاری سے کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ان سے بعد، کوئی کہتا ہے ان سے پہلے۔ تو اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ تقلید کی کوئی تاریخ نہیں ہے پیچھے، تقلید پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آج ہم مختصر انداز میں اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یعنی اعاذ باللہ اپنے مذہب کے فقہا کو یہ تہمت لگانا کہ انہوں نے دین میں ایک ایسی نئی چیز داخل کی ہے جس کا نام تقلید ہے جو پہلے نہیں تھی، جبکہ وہ علماء فقہا جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر رکھی ہے حقیقی دین کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو کوئی بندہ گھر بیٹھے ایسی بات کرے اور ان کو اس قسم کی تہمت دے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس حوالے سے علماء سے رابطہ کرے اور علماء سے پوچھے۔ تو جہاں تک تقلید کا تعلق ہے تو چاہے اس کا نام جس دور میں جو بھی رہا ہو، لیکن جو اس کا حقیقی معنی ہے ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو کسی فیلڈ میں جاہل ہے، کسی فیلڈ کے مسائل کو نہیں جانتا ہے، اس فیلڈ کے کسی جاننے والے قابل اعتماد قابل وثوق انسان سے رجوع کرے اور اس کی بات پر اپنی زندگی کے آثار مترتب کرے، یہ تقلید ہے۔ اب ممکن ہے نام کہیں کسی زمانے میں اس کا کوئی استعمال ہوتا رہا ہو، کسی زمانے میں کوئی استعمال ہو۔ یہ تقلید علماء کہتے ہیں کہ تب سے ہے جب سے انسان نے اس دنیا میں نمو و نمائش پانا شروع کی ہے، چونکہ یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، چونکہ یہ ایک فطری چیز ہے، ایک عقلی چیز ہے۔ تو انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ تمام جو ہے علوم، تمام فنون خود حاصل کرے، کچھ وہ حاصل کرتا ہے، دوسرے پر اعتماد کرتا ہے۔ اسی طرح جب اسلام آیا تو چونکہ انسان فطری طور پر جو ہے تقلید پر عمل کر رہا تھا اپنے دوسرے امور میں، تو اسلام میں بھی لوگ جو ہے جو فقہا بن گئے، علماء بن گئے، وہ اپنے رائے پر عمل کرتے تھے۔ جو دور دراز کے رہنے والے تھے، جو زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، وہ علماء اور فقہا کی بات سن کر اس پر عمل کرتے تھے۔ تو اسلام نے اس سے نہیں روکا، بلکہ اسی طریقے پر لوگوں کو چلنے دیا ہے۔ اس حوالے سے میں ثبوت کے طور پر، تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ بات درست ہے کہ اسلام کے پہلے دن سے ہی جو ہے وہ تقلید بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے، میں دو چیزیں پیش کروں گا۔ ایک قدماء علماء کے کچھ اقوال، اور دوسرا روایات۔ مثلا شیخ طوسی گواہی دیتے ہیں اپنی کتاب عدۃ الاصول میں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 730 پر، الذي نذهب اليه انه يجوز للعام الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقلید العالم۔ ہمارا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جو عامی ہے، دین میں فقاہت نہیں رکھتا ہے، عام انسان ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ عالم کی تقلید کرے۔ جو بھی دین میں اپنی سرچ، اپنی تحقیق، اپنی تفتیش نہیں کر سکتا، تحقیق نہیں کر سکتا، وہ عالم کی تقلید کرے۔ اس پر آگے جو دلیل ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ زمانہ علی علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم نے مومنین کا یہ عمل دیکھا ہے۔ ایک آدمی جو نہیں جانتا وہ مفتی کے پاس آ کر فتویٰ لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ آج تک کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا کہ کسی نے اس پر اعتراض کیا ہو کہ تیرا اس مفتی سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے، یا اس فتوے پر عمل کرنا تیرا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا جائے کہ تجھ پر تحقیق واجب ہے، خود تحقیق کرو اور دلیل ڈھونڈو۔
کہتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ائمہ کے ساتھ بھی رہ رہے تھے جو دوسرے علماء سے سن کر عمل کرتے تھے، اور کسی امام نے کسی آدمی کو اس عمل سے نہیں روکا ہے۔ تو میں یہاں کہوں گا کہ اے مرحوم شیخ طوسی صاحب، آپ نے کوئی بندہ ایسا نہیں سنا ہے جس نے تقلید سے روکا ہو، اس لیے کہ آپ کو کے دور میں ایسے محقق نہیں تھے جن محققین سے ہمارا واسطہ پڑا ہے۔ اگر یہ آپ کے دور میں ہوتے یا آپ ہمارے زمانے پائے جاتے تو آپ بھی یہ بات سن لیتے کہ کوئی ایسا محقق آیا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں تقلید جائز نہیں ہے، یہ تقلید مثلاً حرام ہے۔ تو یہ ایک گواہی ہو گئی۔ دوسری گواہی سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اپنی کتاب ذریعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320 پہ لکھتے ہیں والذی یدل علی حسن تقلید العام للمفتی انہ لا خلاف بین الامت قدیما و حدیثا، کہ جس بات میں نہ قدیماً اختلاف پایا گیا ہے نہ آج کے دور میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی ایک مفتی کی تقلید کرے۔ نہ پہلے کوئی اختلاف اس میں پایا گیا ہے، نہ اب اس میں کوئی اختلاف ہے کہ عام آدمی ایک مفتی کی طرف رجوع کرے اور اس کا قول قبول کرنا لازم ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ خود متمکن نہیں ہے کہ احکام کا استنباط کر سکے۔ جس نے اس بات میں مخالفت کی ومن خالف ذلک کان خارقا للاجماع، پہلے والوں کا اور آخری زمانے والوں کا بھی اجماع کا وہ بندہ مخالف ہے۔ تو دونوں اعلام مذہب نص کر رہے ہیں تقلید، لفظ تقلید کہ عامی تقلید کرے، اور اجماع ہے، امیر المومنین کے دور سے ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو اس سے ایک اور بات ہمارے لیے واضح ہوتی ہے کہ یہ جو بعض اعتراض کرتے ہیں کہ تقلید تو ان آخری مجتہدوں نے اپنی توضیح المسائل میں لکھی ہے، پہلے تو کتابوں میں علماء کے ذکر ہی نہیں تھی، تقلید احکام میں ذکر ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بیچارے یہ باتیں کر کے اپنی علمی میراث، اپنے مذہب کی علمی میراث میں اپنے فقیر ہونے کا پتہ دیتے ہیں، ہم کتنے مسکین ہیں، ہماری معلومات کتنی ناقص ہیں۔ چونکہ صرف اتنا فرق ہو گیا کہ پہلے علماء اصولی کتابوں میں بحث ذکر کرتے تھے تقلید اور اس کے احکام اور مجتہد کے، اور آخری علماء نے مثلا فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا ہے، تو دیکھا کہ بزرگ علماء سابق علماء کے فقہ کی کتابوں میں نہیں ہے، کہا ہے کہ یہ بحث پہلے موجود نہیں تھی۔ یعنی اتنی ناقص معلومات ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ علماء سید مرتضیٰ شیخ طوسی ان کی کتابیں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، کس علم میں ہیں اور ان میں کیا ہے، ورنہ یہ نہ کہتے۔ یعنی ان کا اتنا علم ہوتا، ان کو اتنا پتہ ہوتا تو نہ کہتے کہ تقلید کی بحث جو ہے یہ آخری علماء نے شروع کی ہے۔ یہ تھا علماء کی گواہی۔ اب اگر روایات چاہیے کہ جن سے ثابت ہو کہ بھئی تقلید پہلے سے آ رہی ہے، بعد والے علماء نے اس کو نہیں بنایا ہے، تو اس حوالے سے میں مقدمے کے طور پر ایک کہوں گا کہ مفتی کا پایا جانا اور اس کا فتویٰ دینا یہ تقلید کا لازمہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں فتویٰ اور مفتی ہے، مفتی بنے اور فتویٰ بھی دے لیکن تقلید نہیں ہے، تو یہ آپس میں تناقض ہے، چونکہ پھر فتویٰ دینا ایک لغو اور فضول ہے کہ وہ بیچارہ محنت کرے، پڑھے، عالم بنے، فتویٰ دے لیکن ماننا ضروری نہیں ہے۔ تو لہذا جہاں جہاں مفتی اور فتوے کا ذکر ہے سمجھے وہ تقلید کا ذکر ہے، ورنہ کوئی معنی نہیں بنتا اصلا۔ اس حوالے سے آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رسائل ہیں، خط ہیں، ان میں 67 نمبر خط قسم ابن العباس، جناب عباس جو رسول اللہ کے چچے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی طرف لکھا علی علیہ السلام نے اجلس لہم الاسرین، حج کے موقع پر کہ 2 وقت لے کر ان کے لیے بیٹھ، فافت المستفتی، جو فتویٰ طلب کرنے آئے اس کو فتویٰ دے، وعلم الجاہل، اور جو جاہل ہو اس کو تعلیم دے۔ تو جو فتویٰ لینے آتا ہے کس کے لیے لینے آتا ہے؟ تقلید کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ رجال النجاشی صفحہ نمبر 10 پہ قال ابو جعفر لابان ابن تغلب، امام محمد باقر علیہ السلام نے ابان سے کہا
اجلس فی مسجد المدینہ وفد الناس، مسجد مدینہ میں بیٹھ، وافت الناس لوگوں کو فتویٰ دے، فإنی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، میں پسند کرتا ہوں کہ شیعہ میں تجھ جیسے نظر آئیں، یعنی تجھ جیسے فقہا ہوں جو مساجد میں بیٹھ کر فتوے دیں۔ امام تربیت کر رہے ہیں اپنے اصحاب کی، فقہا بنو اور لوگوں کو فتوے دو، میں پسند کرتا ہوں۔ تو امام جس عمل کو پسند کرتے تھے، اپنے فقہا کی جس پہ تربیت کرتے تھے، جس میں ان کو ترغیب دلاتے تھے کہ لوگوں کو فتویٰ دو، آپ کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے فتوے پر، کیا دلیل ہے اس فتوے کی تقلید کرنے پر۔ اسی طرح رجال النجاشی میں دیکھیں صفحہ نمبر 447 پہ فضل ابن شاذان سے روایت ہے کہ عبدالعزیز ابن المہتدی القمی، جو کہ امام رضا علیہ السلام کا وکیل بھی ہے اور خواص میں سے ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، انی لا اقدر علی لقائک فی کل وقت، میں ہر وقت آپ کی ملاقات کے لیے نہیں آ سکتا میرا مولا، فممن آخذ معالم دینی، پس کس سے میں اپنے دین کے احکام لوں؟ فقال خذ عن یونس، یونس سے یہ احکام لے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی تقلید ہے کہ ایک بندے کو امام کہے جاؤ فلاں ہمارے بندے سے، ہمارے عالم سے، ہمارے فقیہ سے، مذہب کے فقیہ سے جو ہے احکام لو، یعنی جو وہ کہہ دے اس پر عمل کرو، یہی تقلید ہے۔ اسی طرح دیکھیں رجال کشی میں ہے صفحہ نمبر 9 پہ علی ابن سوید السائی کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف لکھا جب وہ قید خانے میں تھے، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ يَا عَلِي مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِينِكَ، تو یہ امام علیہ السلام کی ان کی طرف سے جواب آیا کہ یا علی، یعنی یا علی بن سوید، کہ جو تو نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ تو کس سے اپنے دین کے احکام لے، تو پھر سن، لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا، ہرگز اپنے دین کے احکام ہمارے شیعہ کے علاوہ کسی سے نہ لینا، فإنک ان تعدیتہم اخذت دینک عن الخائنین، اگر تو ہمارے علماء، شیعہ کے علماء سے گزر گیا آگے کسی اور مذہب کے علماء کی طرف، تو تو نے خائنین سے اپنا دین لیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عام رائج تھا کہ شیعہ علماء سے لوگ اپنا، مومنین اپنا دین لیتے تھے، دین کے حکام۔ ابو الحسن احمد بن حاتم، یہ جو اب روایت پڑھ رہا ہوں یہ رجال کشی صفحہ نمبر 5 پہ ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے ابو الحسن الثالث کی طرف لکھا، اسألہ امن آخذ معالم دینی، یعنی امام ہادی علیہ السلام کی طرف کہ میں کس سے دین کے احکام لوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اصلاً فقہا سے دین کے احکام لینا یہ بات ثابت تھی، کیونکہ کسی نے یہ نہیں سوال کیا کہ میں لوں یا نہ لوں، آپ کے علاوہ کسی فقیہ سے فتاویٰ لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا، کسی نے نہیں پوچھا، یعنی اس کا مطلب ہے یہ ثابت تھا۔ ہر بندہ سوال یہ کر رہا ہے کہ کون ہے وہ جس کی آپ تعیین کر دیں کہ جو علم میں، فقہ میں زیادہ قابل اعتماد ہو۔ تو اس کا مطلب اصلاً واضح اور ثابت چیز تھی، محل سوال بھی نہیں تھا اصلاً تقلید کرنا، فقیہ کی بات پر عمل کرنا۔ تو امام علیہ السلام نے لکھا، فہمت، چونکہ وہ کتاب لکھنے، خط لکھنے والے 2 بندے تھے، انہوں نے مل کر لکھا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فہمت ما ذکرتما، جو کچھ تم نے لکھا ہے میں نے سمجھ لیا، فاسمدا فی دینکما علی مسن فی حبنا وکل کبیر تقدم فی امرنا، تعیین نہیں کی، صفات بتا دی کہ ایسا فقیہ کہ جو عمر میں، ہماری محبت میں جو ہے پرانا ہو، یعنی تجربے سے ثابت ہو کہ بندہ ہمارا محب ہے۔ بعض دفعہ معرفت کافی نہیں ہوتی، امام علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں کافی معرفت ہو، مسن فی حبنا، ثابت ہو چکا ہو، پرانا بندہ ہے، ہمارا محب ہے، وَكُلُّ كَبِيرٍ تَقَدُّمْ فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے امر میں، یعنی ہمارے مذہب تشیع میں پہلے سے ہے، یعنی اس کا علم، اس کی فقاہت، یہ چیزیں مسلم اور ثابت ہیں،
آج نیت دعوے دار سامنے نہیں آیا ہے. ہر ایسے کی طرف قصد کرو، اس کے پاس جاؤ اپنے دین کو حاصل کرنے کے لیے. فَإِنَّهُمْ كَافُوكُمْ انشاءاللہ، ایسے علماء فقہا تمہارے لیے کافی ہے. ابھی تک کوئی بندہ پوچھے کہ کیا تقلید پر دلیل ہے، کب سے یہ تقلید شروع ہوئی ہے؟ رجال کشی 595 پیج پر علی ابن مسیب کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کی، شقتی بعیدہ، میرا گھر دور ہے بہت، وَلَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، ہر وقت آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہوں. فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي، کس سے اپنے دین کے معالم لوں، دین کے مسائل مہم مسئلے لوں. قال من زکریا ابن آدم القمی، زکریا ابن آدم القمی سے لو، المأمون علی الدین والدنیا، اس لیے کہ اس میں دین اور دنیا میں انسان اس پر اعتماد کر سکتا ہے، امین ہے وہ. قال علی ابن المسیب فلما انصرفت، کہتا ہے جب میں واپس پلٹا، قدمت علی زکریا ابن آدم فسألته اما احتجت الیہ، جو بات میں محتاج ہوتا تھا جس کی طرف پوچھنے کا، اس سے پوچھ لیتا تھا. یہی تقلید ہے، عالم سے پوچھو دین کے مسائل، اس پر عمل کرو. مزید اگر اس حوالے سے مثلا کوئی روایت سننی ہے، روایات بہت ساری ہیں لیکن ساری پیش نہیں کی جا سکتی. اتنا وسیع پیمانے پہ یہ مسئلہ چل رہا تھا مسلمانوں میں، تشیع میں، اتنا واضح طور پر کہ رجال کشی میں 3 جگہ پر صاحب کتاب نے ایک مجموعہ لکھا ہے فقہا کا، 6-7 نام. امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے اصحاب کا ایک مجموعہ لکھا ہے، ایک مجموعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب کا لکھا ہے، ایک امام جواد علیہ السلام کے اصحاب فقہا کا مجموعہ. کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ فقہا تھے جن پر فقہ میں لوگ جن کی طاعت کرتے تھے، جو بات یہ کہہ دیتے وہ آخری ہوتی تھی. مثلا ان میں سے ایک کے بارے میں عبارت پڑھوں، یہ صفحہ نمبر 238 پہ آئی ہے. کہتا ہے اجتماعت الاصابہ، یعنی شیعہ علماء فقہا شیعہ صاحبان علم سب کے سب کا اجماع تھا کس بات پر؟ علی تصدیق ہؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر و ابی عبداللہ، ان علماء اور فقہا پر کہ جو اصحاب امام محمد باقر اور اصحاب امام صادق علیہ السلام یعنی ان کے پہلے اصحاب میں سے ہیں، وَنْقَادُوا لَهُمْ بِالْفِقْهِ، فقہ میں جن کے طرف منقاد تھے یعنی جن کے مطیع تھے، جن کی بات کے آگے چوں چراں نہیں کرتے تھے. ان کے پھر نام لکھے، زرارہ ہے، محمد بن مسلم ہے، برید الاجلی ہے، اور کہا کہ ان میں سے افقہ ترین جو ہے وہ زیادہ فقیہ جو ہے وہ زرارہ ہے. تو 3 جگہ پر ایک پورا مجموعہ لکھا ہے فقہا کا کہ جن پر یعنی لوگ فقہ میں اعتماد کرتے تھے. اور مثلا آپ حدیث سننا چاہیں، رجال کشی صفحہ نمبر 137 پہ ہے. ہشام بن سلیمان کہتا ہے میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، فرما رہے تھے کہ ما اجد احدا احیا ذکرنا و احادیث ابی، مجھے کوئی اور نہیں ملا ہے جس نے ہمارے ذکر کو زندہ کیا ہو، میرے بابا کی احادیث کو زندہ کیا ہو، سوائے زرارہ اور ابی بصیر لیث المرادی اور محمد بن مسلم اور برید بن معاویہ الاجلی کے. ولولا هؤلاء ما كان احد يستنبط هذا، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کوئی بھی اس کا استنباط نہ کر سکتا. استنباط کیا ہے؟ استنباط کے بارے میں موجم الوسیط والا لکھتا ہے کہ کسی شے کو بڑی کوشش کر کے نکالنا. وَيُقَالُ اسْتَنبَطَ الْفَقِيهُ الْحُكْمَ، فقیہ نے حکم کا استنباط کیا. تو امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کوئی
اس کا استنباط نہ کرتا، یعنی ہمارے روایات سے لوگوں کے جو مسائل ہیں، ہؤلاء حفاظ الدین و امناء ابی علی حلال اللہ و حرامہ، یہ دین کے محافظ ہیں اور میرے بابا کے حلال اور حرام پر امین ہیں۔ احتجاج میں روایت ہے جلد نمبر 2 اور 458 پیج پر امام عسکری علیہ السلام سے، کہ جس میں امام علیہ السلام نے چند ایک اوصاف بتائیں فقیہ کی، اس کے بعد یہ جملہ فرمایا فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، بس عوام کے لیے ضروری ہے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ تو روایات بہت ساری ہیں جو تقلید کے جواز پر دلالت کر رہی ہیں۔ ہماری اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ قدماء علماء بھی گواہی دیتے ہیں کہ تقلید تب سے چل رہی ہے جب سے ائمہ تھے، اور یہ روایات بھی دلالت کرتی ہیں کہ تقلید اس دور میں سے دور کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، ائمہ کے زمانے کے ساتھ ساتھ، لہذا اب کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی پوچھے کہ تقلید پر کیا دلیل ہے، یا مثلا تقلید جو ہے وہ کب سے شروع ہوئی ہے، اگر وہ ائمہ کی کلام پر ایمان اور اعتقاد رکھتا ہے۔